میرا حسین بول ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، پروگرام لے کر آ گئے ہیں ہم امام حسین اور پیارے بچے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، محرم شریف کے حوالے سے یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے، اور جس میں ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو کچھ واقعہ کربلا کے حوالے سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، سب کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، آپ کے گھر والوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پتہ ہے بچوں؟ جو نبی پاک کی محبت ہے نا، اور آپ کے گھر والوں کی محبت ہے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت۔ ہاں، یہ ورڈ سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بچے بھی سنتے ہیں نہیں؟ اہل بیت اہل بیت، ہو سکتا ہے سوچتے ہوں بھائی یہ کون ہیں، تو آسان انداز میں یوں سمجھ لیجئے، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ کس کو؟ گھر۔ ہاں، اہل یعنی والے، ٹھیک ہے؟ اہل بیت یعنی گھر والے۔ اب کس کے گھر والے؟ پیارے نبی۔ کس کے؟ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے، یہ کہلاتے ہیں اہل بیت، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار، یہ بھی ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو مطلب ہوگا اطہار مطلب پاکیزہ، کیونکہ یہ بہت پاکیزہ ہیں، اچھے ہیں، پیارے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار۔ اور پھر محرم شریف کا جو مہینہ ہے، اب یہاں کچھ بچے اپنے کاموں میں بیزی مشغول نظر آ رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ کام کی باتیں ہیں جن کو ہم نے توجہ سے سننا ہے، اور پھر کہاں رکھنا ہے؟ دماغ میں۔ فریج میں کا دماغ میں رکھنا ہے۔ تو یہ دماغ میں رکھنے کی باتیں ہیں، سیکھنے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو ہم کس کے بارے میں سن رہے ہیں؟ اہل بیت کے بارے میں۔ اور پھر انہی اہل بیت میں سے ایک بہت روشن چراغ ہیں، ستارے ہیں، اور بڑے پیارے حسین و جمیل میرے آقا کے شہزادے ہیں، جن کا نام ہے امام حسین۔ کیا نام ہے؟ امام حسین۔ ہاں، 2 بھائی تھے نا یہ مشہور، امام حسن اور امام حسین، جس میں امام حسن ہیں بڑے اور امام حسین ہیں ان سے عمر میں چھوٹے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو محرم کی جب بات آتی ہے، اور کون سا دن؟ 10 محرم، محرم کی 10 تاریخ، 10th تاریخ، اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ جو امام حسین ہیں اور ان کی فیملی کے دیگر افراد، آپ کے اپنے بیٹے اور جو آپ کے بھائی تھے، کیا نام تھا بھائی کا؟ ہاں، وہ بھی تھے۔ اور امام کون کون کہتا ہے امام حسن بھی یہاں کربلا میں تھے؟ کون کون کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے۔ امام حسن بھی تھے، آپ کہہ رہے ہیں؟ تو پھر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں میرے بچے؟ میں تو جو یہ کہہ رہے ہیں، ہاں، امام حسن کی پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ امام حسن کے لیکن بیٹے، آپ کی اولاد یہاں پر میدان میں موجود تھی۔ اسی طرح اور آپ کے گھر والے، آپ کے جو ہے وہ سسٹر وغیرہ بھی یہاں پر موجود تھیں۔ تو پھر یہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ جو یزید تھا، یہ یزید جو ہے حکمران تھا۔ کون تھا؟ ہاں، اور بڑا خراب شخص تھا، بڑا یہ یاد کرنا ہے، یزید پلید۔ کون تھا؟ یزید پلید۔ ہاں، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ وہ پڑوسی بھائی کیسے ہیں؟ ان کو ہلا دو، وہ خود پیچھے دیکھنا شروع ہو گئے۔ آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، توجہ ادھر رکھنی ہے،
ٹھیک ہے. یزید کون تھا؟ ہاں برا شخص تھا. تو اس کے جو ہے نا یہ حکمران بن گیا تھا. تو امام حسین سے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کو نہیں ماننا چاہتے, آپ کو مانیں گے. تو پھر یہ دشمن بن گیا. اور پورا واقعہ انشاءاللہ ہم سنیں گے, تھوڑا تھوڑا سا میں آپ کو ریویو دے رہا ہوں. تو پھر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اتنی ساری فوج جمع کر لی, اور پھر کربلا میں, ایک جگہ کا نام ہے کربلا, کیا ہے؟ ہاں, وہاں پر جو ہے یہ جنگ ہوئی, اور جس کے بعد امام حسین اور آپ کے بیٹے اور آپ کے گھر والے جو ہے یہاں پر جو اور آپ کے ساتھی تھے وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اور یہ آپ نے کس کے لیے خاطر کیا تھا؟ دین کی خاطر. یہ قربانی کیوں دی؟ کیونکہ وہ جو یزید تھا وہ دین کے خلاف چلتا تھا. وہ یزید کیا تھا؟ دین کے ہاں. تو امام حسین نے اس کو گویا منع کیا, تو اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا. اور لیکن امام حسین نے ان تمام معاملات پہ صبر کیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے امام حسین ہمارے محسن بھی ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے ایسی زبردست قربانی دی, اور ہمیں سبق دیا کہ ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے. کس کا ساتھ دینا ہے؟ ہاں, جو سچائی ہے, جو ٹھیک بات ہے, جو حق بات ہے, اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے. یہ کس نے بتایا ہے؟ امام حسین. اچھا, پھر اس ساتھ دینے میں مشکل بھی آتی ہے بعض اوقات, ساتھ دینے میں, لیکن اس مشکل پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر چلیں, کسی کا ساتھ دینا تو ایک الگ بات ہے. ہم تو یہاں اگر خود کچھ پھنس رہے ہوں تو فوراً کیا بولتے ہیں؟ کوئی پھنس رہے ہیں, کوئی مشکل پیش آ گئی, ہاں بھائی یہ تم نے کیا ہے, تو آگے سے ہم کیا بولتے ہیں؟ کچھ نہیں بولتے. نہیں, یہ میں نے, یہ تو اس, تو ہم نے خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کر دیا؟ کیا بول دیا؟ جھوٹ بول دیا. تو یہ تو غلط بات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ حالانکہ امام حسین کا پیغام کیا ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ رہنا ہے. جو رائٹ ہے وہ ہونا ہی چاہیے ہماری چوائس, اور رانگ سے دور رہنا ہے. تو انشاءاللہ یہی باتیں آپ سے کی جائیں گی, اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. باتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو ایکٹیویٹیز بھی کریں گے, اس کے ذریعے آپ تک جو ہے یہ امام حسین اور واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں بھی پہنچائیں گے. تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, اور شروع میں ہم شامل کرتے ہیں تلاوت. ماشاءاللہ قاری صاحب موجود ہیں. قاری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. چلیں جی, تلاوت کی طرف چلیں گے, اور سب نے تلاوت اچھے انداز سے ہاتھ باندھ کے نگاہیں نیچے کر کے سننی ہے. چلتے ہیں تلاوت کی طرف. میرا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون.
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تلاوت ہم نے شامل کی. اب وقت ہے منقبت سننے کا. سیگمنٹ ہے منقبت ٹائم. میرا حسین. جی، منقبت کون سنا رہا ہے بھائی؟ آپ سنا رہے ہیں. کون سی منقبت سنا رہے ہیں؟ میرے حسین تمہیں سلام. میرے حسین مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. امام حسین نے وہ عظیم قربانی پیش کی کہ جس کی مثال تاریخ نہیں پیش کرتی، تو ہم ان کی عظمت کو کرتے ہیں سلام. میرے حسین. میرے حسین تمہیں سلام. میرے حسین تمہیں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام. میرے حسین تمہیں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے کوفے بنایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بنایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام. میرے حسین تمہیں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام. میرے حسین تمہیں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام. میرے حسین
حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. منقبت ہم نے شامل کی. اب جی بھائی بچوں تیار ہیں کس کام کے لیے؟ یہ نہیں پتہ. تیار ہے بچوں بھی کرل. چلے آپ کو ہم واقعہ کربلا سنائیں. ہاں اور توجہ سے سننا ہے. کچھ بات میں کروں گا کچھ پھر میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی توجہ ادھر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے ریڈی ہیں؟ چلیں. کربلا کے شب و روز. میرا حسین. ہاں بھائی یہ کیا ہے ہمارا سیگمنٹ کربلا کے شب و روز. یہ کیا ہوتے ہیں شب اور روز کیا ہوتے ہیں؟ یہ رات اور کوئی ہے نہیں؟ چلے میں جی مائک. ارے واہ یار یہ تو زبردست. رات دن. ہاں شب کس کو کہتے ہیں؟ رات کو شب یا دن کو؟ شب رات کو بولتے ہیں. شب رات کو اور روز دن کو. تو کربلا کے شب و روز. توجہ کرنی چاہیے. ہر چیز کو سیکھنا چاہیے. یہ ایک مشکل سا ورڈ ہوتا ہے سنتے ہوں گے لیکن آج اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو یہ مشکل آپ کے لیے ہو جائے گی. ہاں شب و روز یعنی شب رات اور روز دن. کہتے ہیں نا شب برات. 15 شعبان کو کیا کہتے ہیں رات کو؟ شب برات. تو شب ہوتی ہے رات. برات برات کو کہتے ہیں کہ برات کی رات. ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ ہے کربلا کے شب و روز. ہاں جی اب آپ کو ہم کچھ واقعہ کربلا تھوڑا سا سناتے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم کو سنائیں گے اور پھر کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا جی مدنی چینل کے ناظرین. تو آپ نے کل بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. ہم مزید آپ کو کل کے میں سنائیں گے کیونکہ کافی طویل واقعہ اور یہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا ہی سنا رہے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک تھے جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ. یہ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کا انتقال ہو گیا یہ تھے حکمران. ٹھیک ہے یہ تھے حکمران. ان کا ہو گیا ہاں ان کی وفات کے بعد جو حکمران بنا وہ تھا یزید. ہاں سب نے ساتھ دینا ہے. وہ تھا یزید جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بن گیا حکمران. اب جب یہ بن گیا نا تو یہ اس وقت امام حسین تھے مدینے میں. کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے جی امام حسین تھے مدینے میں. اب یہ یزید جو ہے نا یہ جانتا تھا کہ امام حسین نے اگر اسے خلیفہ مان لیا تو باقی لوگ بھی اس کو خلیفہ مان لیں گے. امام حسین ہے. آپ کی شخصیت پرسنالٹی اور امام حسین کا تعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سب جانتے ہی تھے آپ کی شان. تو یہ چاہتا تھا کہ امام حسین بھی مجھے کیا مان لیں؟ حکمران مان لیں خلیفہ مان لیں. اور حرکتیں اس کی ایسی تھی کہ اس کو حکمران خلیفہ مانا نہیں جا سکتا تھا. تو امام حسین اس کو کیسے حکمران مان لیتے کیسے خلیفہ مان لیتے. اب اس نے کیا کیا اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام پہنچانے والے کو بھیجا کہ وہ امام حسین سے جا کر کہے کہ امام حسین یزید کو خلیفہ مان لیں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. ٹھیک ہے بیعت آسانی انداز میں یوں کہہ لیجیے. ریان بھائی بیعت کیا ہوتی ہے؟ ریان بھائی کو ویسے ہی کچھ نہیں پتا کیا چل رہا ہے ادھر. وہ تو شاید ادھر کیمرے میں پوز ووز دینے میں مصروف ہیں. چلے جی. تو یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے امام حسین جو ہے حکمران مان لیں. اچھا لیکن جو ہے وہ امام حسین جانتے تھے کہ یزید بہت برا شخص ہے اور وہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہیں. اس لیے امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے مکہ پاک تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ پاک آپ تشریف لے کے چلے گئے. اور پھر وہاں کیا ہوا؟ اب جب آپ مکہ پاک تشریف لے گئے وہاں پر آئے کوفے والوں کے لیٹرز. ان کے لیٹرز ہاں یہ تھوڑا بچوں کے لیے ذرا سمجھنا ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے. کوشش کریں گے تو سمجھ جائیں گے. آپ پہلے کہاں ہیں؟
مدینے میں، ٹھیک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہیں رہے تھے، بڑے ہوئے تھے، اور بڑا مشکل وہ لمحات تھے جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ مدینے سے آنا آسان ہے، مدینے سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ تو بڑی مشکل سے آپ نے مدینہ چھوڑا، کیونکہ وہاں پر آپ پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ یزید کو حکمران مان لے، لہٰذا آپ نے فیصلہ پہلے کیا کہ آپ مکہ شریف چلے جائیں گے، کہ امید ہے کہ وہاں پر یہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھا، وہاں جب مکہ شریف آ گئے تو پھر آپ کے پاس آئے لیٹرز کوفے سے۔ کہاں سے آئے؟ اچھا، کوفہ کیا تھا؟ آپ نے شاید بچوں کے اتنے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن چلیں، امام حسین کے ابو جان کون تھے؟ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب خلیفہ تھے نا، اور یہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ تو یہ جب خلیفہ تھے تو یہ رہتے تھے کوفے میں۔ کہاں ہوتے تھے؟ ہاں، یہ ان کا جہاں سے یہ اسٹیٹ چلاتے تھے نا، ملک چلاتے تھے، وہ جگہ کون سی تھی؟ کوفہ۔ یہ جو شہر ہے، یہاں سے آپ اسٹیٹ رن کرتے تھے۔ تو اب یہاں کے لوگ ظاہر ہے اپنے آپ کو محبت کا اظہار کرتے تھے حضرت علی سے بھی، تو پھر یہ محبت کا اظہار کرنے لگے حضرت امام حسین سے بھی۔ تو انہوں نے لیٹرز لکھے کہ آپ آ جائیں کہاں، اور ہم یزید کو نہیں مان رہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، مطلب آپ کو حکمران مانیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں کوفے والے ان کو لیٹرز لکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر امام حسین نے پھر کیا انداز اختیار کیا؟ لیکن یہ کوفے والے بھی جو ہے نا نارملی اچھے لوگ نہیں تھے، ان کا جو ہے نا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوتا نہیں تھا، یہ دھوکہ کرتے تھے۔ تو بات یہی آئی کہ بھائی ان کی بات پر اعتبار کرنا مشکل ہے، یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں لیکن جب وقت پڑے گا تو پھر آگے پیچھے ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں ہوا بھی یہی تھا۔ تو خیر، لیکن وہاں تو ان کے لیٹرز آئے ہوئے کہ بھائی ہم آپ سے بیعت کریں گے، ہم آپ کو مانیں گے، اور یزید اچھا شخص نہیں ہے، اس طرح ان کے پاس لیٹرز جمع ہو گئے۔ تو امام حسین نے فیصلہ کیا کہ ان کی بات کو چیک کرنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل، کزن کون ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل، یعنی حضرت عقیل جو ہے حضرت علی کے بھائی تھے، تو ان کے بیٹے کون ہیں؟ مسلم، جو کہ امام حسین کے کون ہوئے؟ کزن ہوئے نا۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے گا کہاں؟ کوفہ۔ کہاں؟ ہاں، کوفہ، تاکہ وہاں کے وہ حالات چیک کر کر بتائیں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کو لیا اور پہنچ گئے کوفہ۔ جب وہ وہاں پر کوفہ پہنچے اور وہاں جا کے حالات دیکھے تو کیا ہوا؟ 12,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کر لی۔ کتنے لوگوں نے؟ 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، کس کے لیے بیعت کر لی؟ حسین کے لیے، امام حسین کے لیے، کہ ہم امام حسین کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے۔ جب یہ حالات آپ نے دیکھے، چنانچہ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ کوفہ والے امام حسین سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان پر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے امام حسین کو لیٹر لکھا کہ کوفہ والے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ ہاں، اب ظاہر تو انہوں نے یہی کیا تھا، تو انہوں نے بھی لیٹر لکھ دیا کہ آپ تشریف لا سکتے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جلد ہی کوفہ تشریف لے آئیے۔ اچھا، اب یہاں انہوں نے لکھا لیٹر، ہوا کہ آگے پیارے بچوں، جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ اچھا، اس سے پہلے جو کوفے کے گورنر تھے نا، اس شہر کے گورنر مینس حاکم، ٹھیک ہے، وہاں کے شہر کو بھی لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو یہ وہاں کے جو حاکم تھے، جو گورنر کہتے تھے انہیں، تو وہ کوئی اس طرح کے رکاوٹ نہیں ڈال رہے تھے۔ مسلم بن عقیل آئے کوفے میں، لوگ ان کے پاس آنے لگے، امام حسین کی بیعت ہونے لگی، تو وہ جو گورنر تھے انہوں نے ان کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کچھ بھی ایکشن نہیں لیا۔ تو اب جب یہ ساری رپورٹ پہنچی کس کو؟ یزید کو، جو مین حکمران تھا۔ اب اس کو پتہ چلا بھائی یہاں تو یہ سب چل رہا ہے، تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے ابن زیاد کو، کس کو؟ کوفے کا بنا دیا گورنر، ٹھیک ہے، گورنر سمجھتے نا جیسے شہر کا ہوتا ہے، تو وہ شہر ہے تو وہ اس کو جو لیڈ کرنے والے ہیں وہ بن گیا آپ ابن زیاد۔ اور یہ ابن زیاد کیا تھا؟ یہ بڑا ہی لالچی اور دھوکے باز قسم کا انسان تھا۔ یہ آ گیا کہاں پر؟
کوفے آ گیا. اس نے آ کر جو ہے لوگوں سے کہا یزید کے خلاف کوئی کام نہ کرنا ورنہ بڑی سخت سزا دی جائے گی. ابھی وہاں کے جو گورنر تھے وہ تو کچھ کر رہے اس طرح کے معاملات نہیں رہے تھے. یہ آ گیا اور اس نے آ کر لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا. اچھا اب جب لوگوں نے سزا کی بات سنی تو سب نے دھوکہ دیا. ابھی تک محبتیں ہو رہی تھی قربان کریں گے یہ کریں گے. اب جب وہاں پر آ گیا سخت قسم کا گورنر اس نے دی دھمکی تو سب آ گئے اس کی دھمکیوں میں. اور مسلم بن عقیل اور آپ کے چھوٹے شہزادوں کو اکیلا چھوڑ دیا. کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا ان کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوفے کے گورنر نے ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں بیٹوں کو شہید کروا دیا. حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید اور آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی شہید. کیسے وہ ظالم لوگ تھے بھائی. چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ کیا؟ ان کو بھی معاذ اللہ انہوں نے شہید کروا دیا. اچھا اب ہوا کیا؟ امام حسین کے پاس کیا پہنچا؟ خط. کس کا؟ کس کا؟ مسلم بن عقیل کا. ہاں وہ ایک ہی بھائی ہیں وہی توجہ دے رہے. کن کا لیٹر پہنچا؟ ہاں اور اس میں کیا لکھا تھا؟ کہ آپ کوفے میں آ جاؤ. ہاں آپ کوفے میں آ جاؤ. آ جائیں سارے حالات ٹھیک ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہو گیا ہے؟ حالات بدل چکے ہیں بھائی. زیان بھائی یہ اتنی بڑی بڑے منہ کھولنا مکھی وکی گھس گئی. پھر ابھی زیان بھائی سے ٹیسٹ لے لوں میں کیا چل رہا ہے یہاں. زیان بھائی بولیں گے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو سامنے سے. چلیں جی خیر. تو اچھا ہوا کیا جب اب یہاں تو وہ لیٹر پہلے لکھ چکے تھے نا, یہاں پیچھے سے دھوکہ ہو گیا بعد میں. اب یہاں جب آپ کو پہنچ گیا لیٹر تو اب آپ نے کیا ارادہ کیا کہ میں نے جانا ہے کوفے. ظاہر ہے وہاں کے لوگ اس ظالم حکمران سے تنگ ہیں اور یہ میری سپورٹ بھی کرنے کو تیار ہیں. اچھا مگر بہت سے صحابہ کرام نے آپ کو کافی بار کہا کہ آپ کوفے نہ جائیے کہ وہاں کے لوگ بے وفا ہیں. وہاں کے لوگ بے وفا. ابھی تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ پیچھے سے بات کریں گے نہیں, سپورٹ کریں گے نہیں آپ کو. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ وہاں کے لوگ آپ کو بلا رہے تھے. ظاہر جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ لیٹر آئے ہوئے ہیں, 12,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں. مسلم بن عقیل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. تو جو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے تو اس لیے امام حسین نے وہاں چلنے کا فیصلہ کر لیا. اور ذوالحج شریف کی 3 تاریخ کو امام حسین اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ پاک سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رستے میں ہی تھے کہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی. اور یہ بھی خبر ملی کہ کوفے والوں نے وعدہ توڑ دیا ہے. اچھا تو اس وقت آپ کے ساتھ موجود ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا کہ حضور واپس تشریف لے چلیے, اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کافی دیر یہی گفتگو ہوئی اور بالآخر سفر جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا کہ اب جو بھی ہے اب ہم وہاں جا کر ہی رہیں گے. اچھا سفر جاری تھا اور کوفہ زیادہ دور نہیں تھا. اچھا اب ایک سوال اور آئے گا, امام حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ. اور امام حسین شہید کہاں ہوئے؟ کربلا. تو جا تو کوفے رہے تھے ہے نا بھائی, اور شہید ہوئے کربلا میں. تو یہ کیا معاملہ ہے اب انشاءاللہ آپ کو وہ پتہ چلے گا. اچھا ابھی کوفے پہنچے نہیں تھے مگر راستے میں ابن زیاد کے 1000 لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا. وہ ابن زیاد آ گیا تھا نا, کوفے کا کون بن گیا تھا یہ گورنر. تو اس نے بھیج دیا لشکر اور کہا اس لشکر نے کہ ہمیں ابن زیاد نے بھیجا ہے جو آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں. ہمیں بھیجا ہے آپ کو لے جانے کے لیے ہم آئے ہیں. امام حسین نے ان سے فرمایا میں یہاں کوفے والے کے بلانے پر آیا ہوں اور اب انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے تو میں واپس چلے جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہ ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ واپس جا سکتے ہیں. آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے راستے سے ہٹ کر ایک جگہ پر رک گئے. اس دن محرم شریف کی 2 تاریخ تھی. جب امام حسین نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کا نام ہے کربلا. یعنی کوفے سے رستے میں اس فوج نے روک لیا. پھر آپ ایک جگہ پر کوفے نہیں گئے, رستے میں رکے تو جہاں رکے تھے وہاں پتہ چلا یہ جگہ ہے کربلا. اب آگے کیا ہوا کربلا میں, کیا کرب اور بلا کے وہ مناظر تھے جو وہاں پیش آئے, وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. آج تک ہمارا یہ سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے.
اور کالز بھی آ گئی بھائی, کالز بھی ہیں, چلیں جی کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فیضان ہے, میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آج کا میرا سوال ہے, یوم عاشورہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. کڈس منی چینل ہمارا منی چینل. دعوت اسلامی زندہ باد. باد. ہاں بھائی, یوم عاشورہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ سب بتا دیں. 10 تاریخ کو. چلیں جی, جواب آپ کو مل گیا. جی ایک اور. میرا نام محمد طاہر ہے, میں واقعہ سے بات کر رہا ہوں. آج کا سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام بتائیں. کیا کہا بھائی انہوں نے؟ کہاں گھومے میرے بچے؟ امام حسین کے. ہاں بھئی, آپ میں سے کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھانا ہے. یعنی باقی کو نہیں پتا. پھر امام حسین کے ابو جان کا نام پتہ ہے؟ اوئے ہوئے, یہ تو بڑا مسئلہ. جی بھائی, امین بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلے بھائی سب مل کے بتائیں. ہاں ابھی بتایا تو تھا. میرا خیال ہے نجیب بھائی کی ساری توجہ اپنے کلام کی طرف ہے آج. جو تیاری, مائک دے ذرا نجیب بھائی کو ہمارے. بولیں بھائی, ہیں کیا تیار کر کے لائیں آج؟ یا شہید کربلا فریاد ہے. اور بھائی پویم کون سی؟ ڈونٹ میک نوائز. ڈونٹ میک نوائز. اور آپ کی ساری توجہ بھی لگ رہا ہے آج کلام کی طرف ہے. میں نے کلام سنانا, ورنہ ہماری بات ہوئی تھی شاید. امام حسین کے ابو جان کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے جی. چلے, اور کون تھے بھائی ہمارے ساتھ؟ غلام طہا. ٹھیک ہے جی, غلام طہا بھائی, اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اور ایسا کرتے اب کلام شامل کر لیتے ہیں. آپ کے پاس مائک آ گیا تو ہیں. چلیں جی, پرچی کھل رہی ہے بھائی. مائک پکڑیں, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. نیند میں لگ رہا ہے. یہ پرچی کھل گئی ماشاءاللہ. اب دے دیں. یا شہید کربلا فریاد ہے, یا شہید کربلا فریاد ہے, یا شہید کربلا فریاد ہے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ایک پیکج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, آئیے اس پیکج کی طرف چلتے ہیں. میرا حسین. اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہر طرف ذکر شروع ہو جاتا ہے, جن کی شہادت کا واقعہ جمعہ کے دن 10 محرم شریف 61 ہجری کو پیش آیا. اس واقعے کو کئی 100 سال گزر گئے ہیں, لیکن جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ان کا ذکر آج بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے, اور جس بد نصیب نے انہیں شہید کیا اس کا نام لینے والے بھی کوئی نہیں ہیں, اور جو اللہ پاک کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں اللہ پاک ان کا ذکر بلند کر دیتا ہے. اور جیسے قربانی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے دی, تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. بات ہے بس اتنی مختصر, ایک یزید تھا حسین ہے, کیسے ہو سکے گا یہ فنا, دین کی بقا حسین ہے. اور ہاں ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, بلکہ اس بات کی خبر تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کے بعد ہی دے دی تھی. لیکن قربان جاؤں آپ کے والدین بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پر, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہا کہ آپ تو اللہ پاک کے حبیب ہیں, آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی, آپ ہمارے اس لاڈلے کے لیے بھی دعا کر دیجئے گا. بلکہ یہ دعائیں کی گئی کہ اللہ پاک اسے نیک, سچا اور فرما بردار بنائے, اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور کوئی مشکل اسے اچھے راستے سے نہ ہٹا سکے. اور جیسی دعائیں کی گئی ویسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رب کے حکم پر اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی, اور آپ کی شہادت بھی اسی جگہ ہوئی جس جگہ کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کے بعد ہی دے دی تھی. وہ جگہ کون سی تھی, کن لوگوں نے وہ جگہ دیکھی, اور اب وہ جگہ کہاں ہے, یہ سب جانیں گے کل. ٹو بی کنٹینیو. میرا حسین. ساتھ رہنا آپ نے, انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کو مزید بتایا جائے گا, پروگرام میں بھی واقعہ سنیں گے. اور اب ایک بیان بھی ہم نے شامل کرنا ہے. بیان سنانے کے لیے ہمارے ساتھ پرتمیر. چلتے ہیں جی بیان کی طرف. بمپر ہے. میرا حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج بات ہوگی اس عظیم ہستی کی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے, جن کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا, اور جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب یعنی تھوک مبارک سے گھٹی عطا فرمائی. پیارے بچوں, امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی کیا خوب شان ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے. پیارے بچوں, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی پھول فرمایا, اور آپ کے مبارک جسم کی بھی کیا بات ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی.
ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ پیارے بچوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ غریبوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، برا بلا کہنے والوں کو معاف کر دیتے تھے، اور صرف معافی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، سخاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، سخاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ایک ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی، ٹھیک ہے؟ آپ کا مقابلہ بھی ہے اس میں، اور یہ ہے ایکٹیویٹی القابات۔ میرا حسین، جی، امام حسین کے القابات۔ اب ہوگا کیا، یہاں پر یہ آپ کو فلپ بورڈ نظر آ رہے ہوں گے رکھے ہوئے، یہ سامنے والے، ٹھیک ہے؟ اور اس پر جو ہے کچھ القابات لکھے ہوئے ہیں، اب وہ تھوڑے سے مشکل ہیں بچوں کے اعتبار سے۔ اب یہی امتحان ہے کہ یہاں بچے نے آنا ہے، اس بورڈ کو اٹھانا ہے، وہ خود بھی دیکھنا ہے، اوروں کو بھی دکھانا ہے، اور اس کو پڑھ کے سنانا بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ پھر انشاءاللہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا معنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ بچہ اچھے انداز سے وہ پڑھ کر بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد بھی کرواتا ہے۔ چلے ایک اور چیز رکھ لیں گے۔ کون آ رہا ہے ٹیم اے سے؟ دیکھ لیں، پڑھنا ہے صحیح۔ چلیں، سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہمارے عاصم۔ آ جائے بھائی، آپ آ جائیں۔ عاصم کے لیے جگہ دو بھائی، کیسے نکلیں گے وہ؟ پڑھ لیں گے؟ یہ ہے، ہاں جی، یہ اٹھانی ہے، اٹھائیں۔ ادھر آ جائیں، میرے برابر میں آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ ہاں، اب یہ جو لکھا ہے نا، یہ آپ ذرا ادھر دکھائیں سب کو۔ اب آپ کو دیکھیں، کلوز کر کے دکھائیں گے، یہ اور کلوز کر دیں۔ ہو رہا ہے، کلوز ہو رہا ہے۔ کیا لکھا ہے یہ؟ اب خود دیکھیں لے، مائک دیں ذرا بھائی۔ یہ ہے ٹیم اے کا امتحان۔ میں پکڑا ہوں نا، ہجے کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہی ہے جو ہے وہ یہی ہے۔ 5 4 رک جا کچھ آیا ہے، ہجے کر لیں۔ سین یا زبر سی، یا زی سی، ہاں، دال شین پیش دش، سیدش۔ بھائی یہ تو میں نے حجے کر دی، جلدی کرے۔ 2 1 کیا ہے؟ نہیں ہوا۔ کون پڑھے گا صحیح اس کو؟ یہ آ جائیں، ادھر آ جائیں بھائی، نجیب بھائی آ جائیں۔ کیا ہے یہ؟ سید الشہداء۔ یہ تھا سید الشہداء۔ سیدش، یا کے نیچے زیر ہے، سید الشہداء۔ کیا ہے؟ سید الشہداء۔ ابھی بھی تھوڑا سا صحیح ہے، سید الشہداء، سید شہداء۔ ہاں، یہ ہے امام، آپ تشریف رکھیں، امام حسین کا لقب، جس کا معنی ہے شہیدوں کے سردار، شہیدوں کے سردار۔ تو عاصم بھائی صحیح بتا سکے؟ عاصم نام ہے نا؟ ہاں، یہ تو غلطی، ادھر تو دکھا دیں، اسکرین پہ دکھا دیں بھائی، کیا ہے یہ نام؟ سیدش نہیں ہے، سیدش۔ کیا ہے؟ شہداء۔ اچھا، شہداء بھی نہیں ہے بلکہ شہداء، سیدش شہداء، سیدش شہداء۔ ہاں، سید الشہداء کا مطلب کیا ہے زیان بھائی؟ کیا ہے؟ شہیدوں کے سردار۔ ہاں، شہیدوں کے سردار، یہ ہے لقب اور معنی جو کہ عاصم بھائی بتا نہیں سکے، پوائنٹ نہیں ملے گا۔ چلیں، آپ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ یہ یہاں رکھ دیں، ادھر رکھ دیں اس کو ادھر۔ ہاں بھائی، ٹیم بی سے کون آئے گا؟ وہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔
جی آ جائیں بھائی, آپ آ جائیں. جی کیا ہے یہ؟ آ جائیں, ادھر آ جائیں. نام کیا آپ کا؟ مصطفیٰ. چلے مصطفیٰ بھائی ذرا ادھر اسکرین پہ دکھائیں, یہ کیا ہے یہ؟ لو یہی تو امتحان تھا. ابھی آپ 18 میں, آپ کی کاؤنٹنگ کی باری ہے. 3, 2, 1. ہو گئی جے؟ رسول. کیا ہے؟ رسول. سبت رسول. نہیں جی, کون بتائے گا صحیح؟ پھر نجیب بھائی آئے گا. آ جائے بھائی, نجیب بھائی آ رہے. تو نجیب بھائی آتے سب کی مدد کرنے کے لیے. کیا ہے یہ؟ سبت رسول. کیا ہے؟ سبت رسول. چلے اب سب کو یاد کرائیں. مائک پکڑیں سیدھے ہاتھ میں. ہاں اب یہ اسکرین پر دکھائیں ایک ہاتھ سے. اب یاد کرائیں. سبت رسول. جی سبت رسول. سبت رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے نواسے. رسول کے نواسے. حسین سبت ہیں اسبات سے, یہ حدیث میں بھی آتا ہے. اور سبت کا مطلب ہے نواسے یا اولاد. ٹھیک ہے, تو سبت رسول, رسول کے نواسے. کیا لقب ہے؟ یاد کروا, 3 دفعہ پڑھا دیں. سبت رسول. سبت رسول. سبت رسول. سبت رسول. تو بتایا تو آپ نے بھی نہیں پہلی. چلے مائک مجھے دے جائیں, یہ بھی ادھر رکھ دیں. اور ٹیم اے ٹیم بی دونوں نے لیے ہیں انڈے انڈے نمبر. انڈے 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 مل رہے ہیں. ابھی کیا کریں, کس کو بلائیں ٹیم اے سے؟ نجیب بھائی کو ہی بلا لیں. اور تو آپ تو سب کا بتا ہی رہے ہیں صحیح صحیح. ایسا کرتے ہیں, چلے جی آپ آ جائیں بھائی, جب پیچھے سے آ جائیں. ہاں جلدی سے آنا ہے, ٹائم کم ہے اب ہمارے پاس. جی یہ تو آسان والا آ گیا بھائی. کیا ہے یہ؟ سلطانوں کے اکبر. ادھر دکھائیں. ہاں اب بتائیں کیا ہے یہ؟ سلطانوں کے اکبر. یہ سلطانوں کے اکبر ہیں؟ نہیں بھائی, سب منع کر رہے ہیں. یہ ہجے کر لیں. ارے بولنا نہیں. ہاں کیا ہے؟ سلطان کربلا. ہاں سلطان کربلا. میں اتنا آسان ہے یہ, سلطان کربلا یعنی کربلا کے سلطان. چلیں اپنی یہاں پہ رکھ دیں. جی چلے بھائی, ٹائم ہی ختم ہو گیا ہمارا, ورنہ بی سے بھی ایک کرا ہی لیتے. تھوڑا سا مشکل تھا بی کے لیے, لیکن انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اپنا پروگرام لے کر. امام حسین اور بچے, پیارے بچے. ٹھیک ہے جی, امام حسین اور پیارے بچے. انشاءاللہ بچوں کو آسان انداز میں کربلا کا واقعہ مزید سنانے کی کوشش کریں گے اور باتیں بھی بتائیں گے. تو آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے, گھر پر بیٹھیں مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ کو پتہ چلتی جائیں گی. دعا میں ہمیں آپ نے یاد رکھنا ہے. نعرہ لگائیں گے دعوت اسلامی. میرا حسین بول ہے جہاں میں شہادت حسین کی. بچوں کا مدنی چینل